غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں بولتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غلام کی شان، کون عثمان غنی جس کو ذوالنورین کا لقب عطا کیا گیا، اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ جس کو ذوالنورین کا لقب عطا کیا گیا اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کا دوہرا داماد ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو جنت البقیع کے لیے جگہ خرید کے وقف کرے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کے وقف کرے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو حضرت علی المرتضی شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حل عطا، اخیج مصطفیٰ، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا کا ہم زلف ہو اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو خلیفہ ثالث ہو اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو ناشر قرآن ہو، جامع قرآن ہو، کامل الحیاء والایمان ہو، کامل الحیاء والایمان ہو اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حل عطا، اخیج مصطفیٰ، حضرت علی المرتضی کی شادی کا خرچ اٹھائے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنے لخت جگر حضرت حسن و حسین کو ان کی حفاظت کے لیے معمور کرے اسے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ وہ عثمان غنی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، عثمان شہید ہوگا، رب کے فرشتے جس پہ درود بھیجتے ہیں اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ رب کے فرشتے جس کے جنازے پہ شامل ہوں اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام ہے۔ اور آخری بات، حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس، آپ جس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ مظلوم صحابی ہیں۔ آج لوگ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین اور کچھ تو ایسے ہیں کہ صرف جو ہے وہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ادھر پھیرا نہیں ڈالتے ہیں جو مدینے کا شہید ہے، جسے ایک نہیں، دو نہیں، 10 دن نہیں، 40 دن جن پر پانی بند رہا، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ سنی مصطفیٰ کی آل کے بھی نوکر ہیں، تاجدار کائنات کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ ہم جس وقت آتا ہے مصطفیٰ کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ چاہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہو، چاہے وہ عمر پاک کی ذات ہو، چاہے وہ عثمان غنی کی ذات ہو، چاہے وہ علی المرتضی شیر خدا کی ذات ہو، ہماری جان مصطفیٰ کے قدموں پہ بھی قربان ہے، مصطفیٰ کی آل پہ بھی قربان ہے، مصطفیٰ کے اصحاب پہ بھی قربان ہے۔ ہم سب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس جگہ شہید ہوگا نا، قیامت والے دن وہ جگہ اس بندے کے لیے گواہ بنے گی، اس کے بارے میں وہ جگہ گواہی دے گی۔ جو بندہ بدر کے اندر، جو مصطفیٰ کا صحابی بدر میں شہید ہوا، بدر کا میدان گواہی دے گا۔ جو احد کے اندر شہید ہوا، احد کا میدان گواہی دے گا۔ جو جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے، قادسیہ کا میدان گواہی دے گا۔ عثمان تیری عظمت پہ قربان، کوئی میدان گواہی نہیں دے گا، رب کے قرآن کے اوراق قیامت والے دن تیری گواہی دے گا۔ رب کے قرآن کے اوراق گواہی دیں گے، کوئی جگہ گواہی نہیں دے گی،
اور پھر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جس حال کے اندر بندہ شہید ہوگا اسی حال کے اندر قیامت والے دن اٹھے گا. کوئی بندہ کس حال کے اندر اٹھے گا, کوئی بندہ کس حال کے اندر اٹھے گا. قربان جاؤں عثمان ذوالنورین, آپ کی عظمت پہ کروڑوں سلام ہو. قیامت والے دن کوئی کس حال کے اندر اٹھے گا, کوئی کس حال کے اندر اٹھے گا. عثمان اس حال کے اندر اٹھے گا کہ رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوا, رب کے قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اٹھے گی, اور بغیر حساب و کتاب کے حضرت عثمان غنی جنت کے اندر جائیں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا, رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی, مالک کی کائنات میرے عثمان کا حساب نہ لینا, اس لیے کہ عثمان شرم والا ہے. آپ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے میں اسے شرم محسوس ہوگی. یا اللہ اس سے حساب نہ لینا. رب کی ذات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت عثمان ذوالنورین کو بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرماتے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی شان ہے. ہم جیسے نکمے ساری زندگی لگے رہیں مصطفیٰ کے غلاموں کا, تاجدار کائنات کے خلفاء کا سیرت کا ایک ایک پہلو بیان کرنا وہ ہمارے لیے دشوار ہے, مشکل ہے. ہم بیان بھی کر سکتے ہیں یار, اس کی شانیں ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں جن کی شانیں یا رب کے قرآن میں بیان کی ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان میں بیان کی ہیں. ہم ان کی شانیں کیسے بیان کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہمیں مقام مصطفیٰ, مقام آل رسول, مقام اصحاب رسول سمجھنے کی اور ان کے ساتھ سچی سچی پکی عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے اگلے حال کو مکمل کر کے اپنی جو ہے سنت ادا کریں تاکہ جو پچھلے دوست ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے.